حیا کا دل تھک تھک کر رہا تھا۔ سرخ جوڑے میں لپٹی وہ اس پلنگ پر بیٹھی تھی جس پر اب اسے زندگی گزارنی تھی، ایک اجنبی مرد کے ساتھ۔ باہر شادی کی ہلچل ماند پڑ چکی تھی اور کمرے میں بس گھڑی کی ٹک 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 سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور ارزق خانزادہ اندر آیا اور اس کے بھاری قدموں کی چاپ فرش پر گونجی۔ لمبا قد، چوڑا سینہ، سخت نقوش، اور واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگی قبیلے کا کوئی سردار ہو۔ اس کی گہری نظریں سیدھا حیا پر جمی تھی، جن میں نرمی کے بجائے ایک عجیب سا تجسس تھا، جیسے کسی شکار کو پرکھ رہا ہو۔ حیا نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ وہ جانتی تھی کہ ارزق خوش نہیں تھا اس شادی سے، مگر وہ بھی تو زبردستی بندھی تھی اس رشتے میں۔ ادھر دیکھو، ارزق کی سخت آواز پر وہ کانپ گئی اور دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر آنکھیں جھپکنا نہیں بھولی، جیسے اگر زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں جھانک لیا تو کوئی راز کھل جائے گا۔ ارزق نے بغور اسے دیکھا، اتنا معصوم۔ وہ خود کو پیچھے کرنے لگی تو ارزق نے آگے جھک کر حیا سے آنکھیں ہاتھ پلنگ پر ٹکا دیا، جیسے راستہ روک رہا ہو۔ ڈری لگ رہی ہو کیوں اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اٹھی، مگر آنکھیں تیز اور سنجیدہ۔ حیا نے ہمت جمع کی، اور ہم کیوں ڈریں، ہم ڈرانے کا عادت مت ڈالیں۔ ارزق کے چہرے پر ہلکی سی حیرانی ابھری اور پھر ایک گہرا سانس لے کر سیدھا ہوا۔ تمہیں شاید لگ رہا ہے کہ یہ شادی کوئی کھیل ہے، مگر میں تمہیں جلدی سمجھا دوں گا کہ بیوی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس نے اپنی شیروانی اتاری اور پلنگ پر پھینک دی۔ حیا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے بڑی ہو گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمہیں بیوی بننے کا شوق تھا نا، اب سیکھو گی۔ ارزق کا لہجے میں شرارت تھی۔ حیا نے جلدی سے پلنگ سے اترنے کی کوشش کی، مگر ارزق نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ حیا کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ارزق کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اسے کبھی چھوڑے گا ہی نہیں۔ ہمیں وہ غصے سے بولی، مگر اس کی آواز میں اتنی لرزش تھی کہ ارزق نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جو سرخی سے دہک رہا تھا۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے شادی نہیں کی میں نے۔ اس کا لہجہ ہلکا سا سخت تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ حیا نے زور سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی مضبوطی کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ تقریباً چیخی۔ ارزق کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ زبردستی؟ وہ آہستہ سے بولا، جیسے اس لفظ کا مزہ لے رہا ہو۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ تمہاری ضدیں یہاں نہیں چلیں گی۔ حیا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکنے لگی، مگر وہ اپنے خوف کو غصے کے پردے میں چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ سے ڈر جائیں گے تو بھول جائیے، وہ پوری ہمت جٹا کر بولی۔ ارزق نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور پھر ایک چیندار کہکا لگایا، جیسے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں سے بالکل متاثر نہیں ہوا تھا۔ اچھا تو پھر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم کتنی بہادر ہو۔ اس نے اچانک اسے پلنگ پر دھکیل دیا اور وہ خود اس کے قریب آ گیا۔ حیا کو یوں لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ چیخی، مگر ارزق کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ بیوی بنی ہو تو بیوی بن کر رہنا ہوگا، سیکھو، وہ دھیرے سے بولا، اور اس کے کان کے قریب جھک کر حیا کو اپنے جسم پر سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ ارزق کی آواز میں جو ٹھہراؤ تھا وہ کسی بھی عورت کو کمزور کر سکتا تھا، مگر حیا ضدی تھی۔ بیوی زبردستی نہیں بنتی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ارزق نے ایک گہرا سانس لیا، پھر اچانک پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے ضدی بلی، تمہاری مرضی کے بغیر میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ لیکن وہ ایک لمحے کو رکا، پھر آنکھوں میں شرارت لیے بولا، بیوی بننے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرو گی۔ ابھی جا کر میرے سارے کپڑے دھو اور استری کر کے رکھو۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا؟ ہاں، اور 1 گھنٹے کے اندر، ورنہ پھر وہی ہوگا جو تمہیں پسند نہیں۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے غصے سے تکیہ اٹھا کر دروازے کی طرف پھینکا، مگر تب تک وہ جا چکا تھا۔ حیا نے غصے سے پلنگ پر رکھا اور دوسرا تکیہ بھی اٹھا کر دروازے کے پیچھے اچھال دیا، مگر وہ دروازے سے باہر جا چکا تھا۔ یہ مرد خود کو سمجھتے کیا ہیں، وہ دانت پیس کر بڑبڑائی۔ سامنے زمین پر ارزق کے سارے کپڑے بکھرے پڑے تھے، قمیضیں، پتلون، بیس کوٹ، حتیٰ کہ اس کے سفید کرتے بھی۔ حیا نے ناپسندیدگی سے انہیں گھورا۔ ابھی ہم تمہاری نوکر نہیں ہیں سائیں،
वो हबकी से बड़बड़ाई और मगर फिर दरवाजे की तरफ देखा कि कहीं वो सुन न ले। घंटे की शरत सुनते ही उसका गुस्सा मजीद भड़क उठा था। उसे लगा था कि अर्ज़ कुछ और करने वाला है, मगर ये कपड़े धोना उसकी तौहीन जैसा था। अर्ज़ खानज़ादा, तुम्हें तो मैं देख लूँगी, वरना। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई और कपड़े एक थैले में डाल के सेहन में जा पहुंची। रात का वक़्त था, चांदनी ज़मीन पर बिखरी पड़ी हुई थी। मुलाजमा कहीं नज़र नहीं आ रही थी और वो खुद वाश बेसिन के पास जाकर खड़ी हुई। ठंडे पानी से हाथ डाल के उसने आहिस्ता से पहला कुर्ता डुबोया और रगड़ना शुरू किया। ये ज़िंदगी की तो ख्वाब में भी नहीं सोची थी कि वो खुद से बोली, मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि दरवाजे के पास खड़े अर्जिक ने उसे घूरना शुरू कर दिया था। उसके चौड़ा सीना, बाजों पर चढ़ाई गई कमीज की आस्तीनें और वो तीखी नजरें, लग रहा था जैसे किसी शिकार को देख रहा हो। आहिस्ता, वो मेरे सबसे महंगा कुर्ता है, वो हाथ बांधकर तंजिया लहजे में बोला। हया ने दांत पीसे और गुस्से से कुर्ता उठाकर जमीन पर दे मारा था। अपना महंगा कुर्ता हमें नहीं धोना। अर्ज़ के चेहरे पर एक पल के लिए हैरत उभरी और फिर एक जानलेवा मुस्कुराहट। तुमने अच्छा नहीं किया हया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। हया ने कदम पीछे किए, मगर पीछे दीवार थी। उसने आंखें बड़ी करके अर्ज़ की चेहरे की तरफ देखा, जो अब उसकी बहुत करीब आ चुका था। मैं जो सजा दूंगा वो याद रखोगी तुम, वो आहिस्ता से बोला था और उसके दोनों हाथों के बीच दीवार पर अपने हाथ रख दिया। कुकु, क्या? कौन सी सजा? हया की आवाज़ कांप गई। अर्जी के लबों पर वही मुस्कुराहट थी। अभी पता चल जाएगा जाने हान। हया की सांसें तेज हो रही थी। अर्जी का मजबूत जिस्म उसके करीब था और उसकी खुशबू, उसकी सांसों की हल्की गर्मी, सब कुछ हया के वजूद में अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रहा था। अब मैं जो सजा दूंगा वो तुम्हें याद रहेगी। अर्ज की सरगोशी उसके कानों में गूंजी थी और एक पुरस्कार सा लहजा था। हया ने जोर से आंखें बंद कर ली। दिल में दुआएं पड़ने लगी, मगर अगले ही लम्हे अर्जिक हंसा था, एक गहरी मर्दाना हंसी जो बराह रास्त उसके असाब पर हमला कर चुकी थी। इतना डरने की जरूरत नहीं जाने हान, वो मजीद झुक कर बोला तो हया ने आंखें खोली और उसके करीब होने का एहसास मजीद शदीद हो गया था। दूर हटे, उसने हकलाकर कहा। अर्जिक ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, जो शर्म और गुस्से की इम्तिजाज से लाल हो रहा था। अभी तो सजा शुरू भी नहीं हुई। उसने एक झटके से पीछे हटकर जमीन से उठाया और जो धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें सजा नहीं देता, लेकिन सारे कपड़े धोकर इस्त्री कर दो। और अगर एक भी शिकन नजर आई तो उसने कंधे उचकाए थे, जैसा कहना चाहता हो कि फिर अंजाम वही होगा जो वो सोच रही है। हया ने बेबसी से कपड़ों की तरफ देखा। ये ज्यादती है, वो गुस्से से बोली। अर्जिक हल्के से मुस्कुराकर वापस पलट गया। ज्यादती तो अभी शुरू हुई है छोटी हानम। कुछ देर के बाद कपड़े धोने के बाद हया ने झिंझलाते हुए इस्त्री निकाली और कपड़े पर चलाने लगी। अर्जिक अंदर आकर दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया था और हाथ बांधकर नज़ारा करने लगा। नजरें हटाई, हया ने गुस्से से कहा। अर्ज की मुस्कुराहट गहरी हुई। बीवी हो, देखने का हक तो बनता है। हया का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने खुद को मजबूत रखा था। हम नौकर नहीं हैं आपके। अर्जिक आगे बढ़ा और आहिस्ता से उसके पीछे खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसका गर्म सांस हया की गर्दन को छू रहा था। ये बीवी और नौकर का चक्कर छोड़ो जाने हान, वो धीरे से बोला, और याद रखो, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। हया की उंगलियां इसी पर सख्त हो गई, जबकि अर्ज की नज़रें उसके चेहरे पर गड़ी हुई थी। हया का सांस अटकने लगा और अर्ज की मौजूदगी, उसका इतना करीब, उसकी सरगोशी जैसी गंभीर आवाज़, सब कुछ उसके दिल की धड़कन को बेतरतीब कर रहा था। ये चीज़ें क्या कर रही हैं आप? उसने सरगोशी में कहा, मगर लहजे में लर्जिश थी। अर्ज की उंगलियां आहिस्ता से इस्त्री शुदा कपड़ों पर फिसली, जैसे चेक कर रहा हो कि कहीं कोई शिकन तो नहीं। फिर वो और झुककर उसके कान के करीब आ गया। उसकी सांसों की गर्मी हया के कान की लू पर महसूस होने लगी। इस्त्री ठीक से की है या नहीं, देख रहा हूँ, वो धीरे से बोला और हया का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसने फौरन इस्त्री वाला कपड़ा झटका
کر ایک طرف رکھا اور تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی، مگر ارزق کی گرفت بجلی کی تیزی سے اس کی کلائی پر پڑی۔ اتنی جلدی نہیں بیوی، اس کی گرفت نرم کی مگر مضبوط تھی۔ حیا نے دانت پیسے اور غصے سے بولی، ہمیں آپ کی یہ زبردستی پسند نہیں۔ ارزق نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ زبردستی تو بھی کچھ بھی نہیں۔ حیا نے غصے سے پیر پٹکا، بس کریں، ہم آپ کے نوکر نہیں اور نہ ہی کوئی کٹ پتلی جو آپ کے اشاروں پر۔ ارزق کے لبوں پر ہنسی چمک اٹھی تھی مگر آنکھوں میں وہی شدت تھی۔ نوکر نہیں ہو، بیوی ہو، اور بیوی کو شوہر کے اشاروں پر چلنا سیکھنا چاہیے۔ حیا نے غصے سے اس کی گرفت سے اپنی کلائی کھینچنے کی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ پر جما رہا۔ چھوڑیں ہمیں ورنہ۔ ارزق نے ایک بھاری سانس لی اور آہستہ سے بولا، ورنہ کیا؟ جانہان حیا کو جیسے الفاظ نہیں ملے، وہ بس تیز سانس لیتی رہی اور ارزق کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے چیلنج نہیں کر سکتی اور یہ بات اسے مزید مزہ دے رہی تھی۔ آخرکار ارزق نے نرمی سے اس کی کلائی چھوڑ دی مگر اس کے قریب کھڑا رہا۔ ٹھیک ہے، ابھی جا رہا ہوں مگر یاد رکھ لو حیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے چہرے پر نظریں گاڑی، تم میرے نام کی ہو اور جو میرا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ حیا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ حیا نے گہری سانس لی مگر دل کی دھڑکن ابھی تک بے قابو تھی۔ ارزق کے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے، جو میرا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ یہ مرد سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ دانت پیس کر بولی مگر اس کے اندر کچھ عجیب سا ہلچل مچا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے بکھرے کپڑے سمیٹنے لگی مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ارزق خان زادہ کی قربت میں کھڑا ہونا کسی طوفان کی دعوت کو دینا جیسا تھا۔ ہمارا دل کیوں دھڑک رہا تھا، کیوں سانس اٹک رہی تھی؟ حیا نے خود سے سوال کیا مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کپڑے طے کر کے رکھنے کے بعد وہ بستر پر بیٹھ گئی اور ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح حیا ابھی تک کمرے میں تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جائیں، اس نے بیزاری سے کہا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کوئی ملازمہ ہوگی مگر دروازہ کھلا اور ارزق اندر داخل ہوا۔ وہ تازہ نہایا ہوا تھا، ہلکی بلو قمیض میں آستینیں معمول کے مطابق چڑھائی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح وجیح لگ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جیسے وہ کوئی نیا کھیل کھیلنے والا ہو۔ حیا فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گئی، پھر غصے سے بولی، آپ بغیر اجازت کیوں آئے؟ ارزق نے دروازہ بند کیا اور آرام سے پلنگ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بیوی سے اجازت لینے کا رواج کب سے چل پڑا؟ حیا نے اسے گھور کر دیکھا، اگر ہم آپ کی بیوی ہیں تو آپ بھی ہمارے شوہر ہیں اور شوہر کو بھی بیوی کی مرضی کا احترام کرنا چاہیے۔ ارزق نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر جھک کر اس کے قریب آ گیا۔ مرضی؟ وہ آہستہ سے بولا، اچھا تو یہ بتاؤ کل رات تمہاری مرضی کیا تھی؟ حیا کا دل پھر سے زور زور سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ارزق کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ کل رات جب میں تمہارے قریب آیا تو تم نے مجھے روکا نہیں تھا، تم نے آنکھیں بند کر لی تھی جیسے تمہیں یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا۔ حیا کی سانسیں الجھ گئیں۔ یہ جھوٹ ہے، ہم نے آنکھیں بند کی تھی کیونکہ ہمیں آپ کی شکل نہیں دیکھنی تھی۔ ارزق ہنسا، ایک مردانہ پرکشش ہنسی۔ جھوٹ بولنا سیکھنا ہوگا جانہان، تمہارے چہرے کا رنگ سب کچھ بتا رہا ہے۔ حیا نے تیزی سے چہرہ دوسری طرف کر لیا مگر ارزق نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا اور تھوڑا چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ میرے سامنے مت بھاگا کرو حیا، کیونکہ جتنا بھاگو گی میں اتنا قریب آؤں گا۔ حیا کی آنکھیں غصے اور غیرت کے ملے جلے جذبات سے بھر گئیں۔ ارزق کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ تو ابھی شروعات ہے جانہان۔ حیا کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ ارزق کی انگلیاں ابھی تک اس کی تھوڑی کو چھو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آنے سے حیا کو لگا کہ جیسے ارد گرد کی ہوا بھی بوجھل ہو گئی ہو۔ یہ تو ابھی شروعات ہے جانہان۔ ارزق کے الفاظ سرگوشی کی طرح اس کے کانوں میں گونجے مگر ان میں ایک عجیب سا دعویٰ تھا، ایک ایسی شدت جو حیا کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنی تھوڑی چھڑوائی اور غصے سے بولی، ہم آپ کی یہ زبردستی برداشت نہیں کریں گے۔ ارزق نے ایک گہرا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے پلنگ کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ زبردستی؟ حیا اگر زبردستی کرتا تو ابھی میرے بازوؤں میں ہوتی، میرے قابو میں۔ حیا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ جیسے مرد خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ ارزق نے مزے سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، شوہر؟
حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بولنا چاہتی تھی کہ مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ارزق کی آنکھوں میں وہی ضد تھی جیسا وہ جانتا ہو کہ وہ جتنا انکار کرے گی اسے اتنا ہی بے بس ہوتی جائے گی۔ یہ سب فضول باتیں چھوڑے، وہ غصے سے بولی، ہمیں کچھ اور کام ہے۔ ارزق نے سر کو ایک طرف جھکایا اور شرارت سے بولا، اچھا کیا کام ہے میرا انتظار کرنے کو؟ حیا کو لگا کہ اس کا دل ابھی دھڑکنا بند کر دے گا۔ ہم کیوں انتظار کریں گے آپ کا؟ ہمیں کوئی شوق نہیں آپ کی بکواس سننے کا۔ ارزق ہنسا، مگر اس بار ہنسی میں وہ وہی دبی دبی شدت تھی جو ہر بار حیا کو کمزور کر دیتی تھی۔ جانہان، جتنا چاہو انکار کر لو مگر تمہارے چہرے کی لالی بتا رہی ہے کہ تمہیں میری قربت کا احساس ہے۔ حیا نے جلدی سے رخ دوسری طرف کر لیا، یہ بکواس بند کریں، ہمیں آپ کی کوئی قربت نہیں ہوتی۔ ارزق آہستہ سے کھڑا ہوا اور چند قدم چل کر اس کے اتنے قریب آ گیا کہ اس کے گرم سانس حیا کے نازک چہرے کو چھو رہے تھے۔ سچ میں اس کی آواز میں وہی گہری نرمی تھی جو دل کو موم کر سکتی تھی۔ حیا نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر پلنگ کا کنارہ تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے ہاتھ پیچھے رکھا مگر ارزق جھک کر اور قریب آ چکا تھا۔ پھر یہ گھبراہٹ کیوں جانہان؟ حیا کی آنکھیں اس کے گہرے سنجیدہ چہرے سے جا ملی۔ ایک پل کو یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ارزق نے نرمی سے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور دھیرے سے بولا، تم جتنا انتظار کرو گی میں اتنا ہی تمہیں سچائی کا سامنا کرواؤں گا۔ حیا نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہمیں یہ سب نہیں پسند۔ ارزق نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر جھکایا اور پھر آہستہ سے بولا، ابھی نہیں مگر جلد ہی پسند کرنے لگو گی۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا اور باہر نکل گیا جبکہ حیا کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھی۔ ارزق کے الفاظ اس کے دماغ میں کسی باز گشت کی طرح گونج رہے تھے، ابھی نہیں مگر جلد ہی پسند کرنے لگو گی۔ اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا مگر اس کے دل کی دھڑکن ابھی بھی بے قابو ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے رخسار کو چھوا جہاں ارزق کی گرم سانسوں کی حدت ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے؟ اس نے زیر لب خود سے سوال کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ارزق اس سے زبردستی نہیں کر رہا مگر اس کی قربت، اس کی نظریں، اس کے الفاظ، سب کچھ ایسے تھا کہ جیسے آہستہ آہستہ اسے قابو کر رہا ہو۔ نہیں، ہم اس کے جال میں نہیں آئیں گے، حیا نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے جلدی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیا صحن میں کھڑی تھی جب ارزق کے چچا زاد بھائی تیمور نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا، بھابھی کیسی طبیعت ہے؟ حیا نے ہلکا سا سر ہلایا، ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ تیمور ہنسا، بس وہی ہان کی سختی سہ رہے ہیں۔ حیا کو لگا جیسے موقع اچھا ہے، اس نے شرارت سے کہا، ہاں تمہارا ہان تو واقعی بہت سخت ہے۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے، سخت تو ہے مگر دل کا برا نہیں، ہمیں تو صرف سختی ہی نظر آتی ہے۔ حیا نے ہلکے سے طنز سے کہا، اور یہی بات مجھے زیادہ بری لگی۔ گہری سنجیدہ آواز حیا کی سماعت سے ٹکرائی اور اس کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ اس نے دھیرے سے سر گھمایا اور وہاں ارزق کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی تپش تھی جیسے شیر نے شکار پکڑ لیا ہو۔ تیمور نے فوراً نظریں جھکائیں اور بہانہ بنا کر وہاں سے کھسک گیا جبکہ حیا کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ یہاں آؤ، ارزق نے آہستہ مگر گمبھیر لہجے میں کہا۔ حیا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ ارزق نے ایک گہری سانس لی اور پھر چند لمبے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اگر خود نہیں چلو گی تو میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ حیا کا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ارزق نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی اور دھیرے سے بولا، اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ جانہان، تمہیں سمجھانے کے لیے اور مجھے کری ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اسے اپنے ساتھ اندر کھینچنے لگا جبکہ حیا کی مزاحمت کسی کام نہ آئی۔ حیا تیز قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا اور اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک بے ترتیب تھی، اس کے رخسار چل رہے تھے۔ اگلی صبح حویلی کے صحن میں ناشتے کے لیے انتظام کیا جا رہا تھا۔ خاندان کے چند افراد پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ حیا نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی مگر جیسے ہی اس کی نظریں ارزق سے ملیں اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح سفید کڑھائی والا کرتے میں تھا اور بازو کونیوں تک چڑھائے، بال ہلکے سے بکھرے ہوئے مگر اس کی نظریں سیدھا حیا پر تھیں، جیسے ہی وہ اس کی حرکت نوٹ کر رہا ہو۔
بھابھی چائے لیں؟ تیمور نے مسکرا کر پوچھا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا مگر اس سے پہلے کچھ کہتی ارزق نے خاموشی سے اپنا کپ آگے بڑھا لیا۔ یہ پی لو، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاموش حکم تھا۔ وہ خود کو